للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھ پر رقت طاری ہو گئی تو میں غمگین ہو گیا، آنکھ بھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کیوں نہ ہو کہ میں قبرستان چلا جاؤں، ممکن ہے کہ زیارت قبور کی وجہ سے آخرت اور آخرت میں دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے متعلق غور و فکر کرنے سے میرا یہ غم دور ہو جائے۔ یہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، انہیں اگر کسی قسم کا کوئی غم لاحق ہوتا ہے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو یہ تفکر کرتے ہیں آخرت کے معاملے پر، غور کرتے ہیں آخرت کے معاملے پر۔ فرمایا کہ میں قبرستان کی جانب کھڑا ہو گیا، قبرستان پہنچا، قبروں کی زیارت کی، آخرت کے بارے میں غور و فکر کرنے لگا، تو یہاں پر فرمایا کہ مجھ پر جو غم طاری تھا وہ غم ہلکا نہ ہوا، اس کی کیفیت ویسے کی ویسے مجھ پر طاری رہی۔ اب میں نے سوچا کہ کیا یہ اچھا ہو یہاں سے میں کسی اور جگہ چلا جاؤں، ہو سکتا ہے وہاں جانے کے بعد میرے دل کو کوئی سکون مل جائے۔ تو فرمایا میں نے اب رخ بازار کی جانب کیا کہ ہو سکتا ہے بازار میں جاؤں، لوگوں سے مل جل کروں تو وہاں کچھ سکون مل جائے۔ وہاں بھی ایسا نہ ہوا۔ اچھا جی، تو اب فرمایا کہ میں نے رخ کیا پاگل خانوں کی جانب۔ وہاں جب گیا تو وہاں کچھ عجیب کیفیات دیکھی۔ ایک عورت کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ پیچھے اس طرح بندھے ہوئے تھے، اور جب میں نے اس کے تعلق سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے اس انداز سے اسے قید کیا گیا ہے، تو کہا گیا کہ یہ اپنے مالک کی نافرمانی کرتی ہے، اور یعنی اپنے آقا کی نافرمانی کرتی ہے، جس کی بنا پر اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، یہ اس سزا کی مستحق ہے، اس لیے اس کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک اور شخص کو دیکھا تو وہ جو ہے نا اسی طرح قید خانے میں جکڑا ہوا، تو اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا گیا کہ اس کا عقل زائل ہو چکا ہے۔ تو فرمایا جب میں یہاں پہنچا، ان کی یہ کیفیات دیکھی تو یہاں کچھ میرا غم دور ہونے لگا۔ تو وہ جو عورت تھی جس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے، تو جب اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اپنے مالک کی بات نہیں مانتی، اپنے آقا کی بات کو نہیں مانتی، اس لیے اسے اس سزا کے اندر، اس جرم کے اندر یہاں قید کر دیا گیا ہے، پاگل خانے کے اندر۔ ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ اس کا عقل زائل ہو چکا ہے۔ تو بہرحال اب اس نے یہ سنا تو وہ اپنے اشعار اپنی زبان پر لائی، تو اس کا مفہوم یہ تھا میرا جرم یہ نہیں کہ میں اپنے سردار کی نہیں مانتی، یا میرا جرم یہ نہیں کہ میں پاگل ہو چکی ہوں، میرا عقل زائل ہو چکا ہے، بلکہ میرا جرم تو یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کو چھوڑ نہیں سکتی، ان کی محبت میرے دل سے نکل نہیں سکتی۔ جب میں اپنے محبوب سے محبت کر بیٹھی ہوں، عشق کی حد تک محبت کر بیٹھی ہوں، تو اسے چھوڑ نہیں سکتی۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو چھوڑ دوں، مگر اسے نہیں چھوڑ سکتی۔ جب یہ جملے اس عورت نے کہے، حضرت سیدنا سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جو نا ایک طرح سے رقت طاری ہوئی، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے تو وہ عورت بولی کہ سری سقطی کیا ہوا؟ تھوڑی سی بات ہی تو بولی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیا ہوا؟ ابھی تو اور بہت کچھ ہے، اگر وہ بول دوں تو تمہارا کیا حال بنے گا؟ حضرت سری سقطی
رحمۃ اللہ تعالی حیران، فرمایا تم کیسے مجھے جانتی ہو؟ فرمایا ہاں تمہیں جانتی ہوں، تم جس مقام اور جس معرفت کے مقام تک پہنچے ہوئے ہو تمہیں میں جانتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال یہ اللہ والوں کے معاملات ہیں، جب انہیں کسی قسم کی پریشانی لاحق ہوتی ہے یا کوئی غم ان پر طاری ہوتا ہے تو پھر یہ فکر آخرت کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عبادات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی جانب رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلاف کا طریقہ، یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ۔ اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تو ان کی یہ شان بیان کی گئی ہے کہ انہیں اس دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، کوئی انہیں پریشانی نہیں ہوگی۔ مگر میں اس موقع پر اس دور کے ایک فتنے کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا کہ جو کہتا ہے کہ معاذ اللہ نفل نماز اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ تو اس کا معنی ہی فالتو ہے، معاذ اللہ اضافی ہے، فالتو نماز ویسے ہی کسی نے لگا دی ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بعض جگہ تو اس قدر جاہریت جا کے بھی کرتا ہے جہاں تک بولتا ہے کہ معاذ اللہ سنت بھی تو کسی چیز کا نام نہیں ہے، یہ تو ویسے ان لوگوں نے لازم کر دی ہے، کوئی نماز کا حصہ یہ نہیں ہے۔ اے ذلیل انسان یاد رکھ، تو جس طرف گامزن ہے اور جس طرف اس نوجوان کو نسل کو لگا رہا ہے، رب رحمان کی عبادت سے دور کر رہا ہے، ایک دن تجھے مرنا ہے اور یہ جو کچھ تو کر رہا ہے اس کا پھل تو نے کاٹنا ہے۔ اور یاد رکھنا وہاں کی مار بہت زیادہ سخت ہے، خدا کے لیے ابھی توبہ کر لو اور ان لوگوں کو، ان نوجوان نسل کو اس برے راستے کی جانب گامزن مت کرو، نماز سے مت دور کرو، اللہ کی عبادت سے مت دور کرو، اللہ کے مقرب بندوں سے دور مت کرو، کیونکہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے رو لگائی ہے، رب ان سے راضی ہوا ہے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چل کے، ان کی سیرت پر چل کر، ان کی باتوں پر چل کر ہم بھی رب رحمان کو راضی کرنے والے بن سکتے ہیں تو ان سے دور مت کیجئے، ورنہ تو نے بھی مرنا ہے۔ میری مراد محمد علی مرزا انجینئر جسے کہا جاتا ہے، جہلم کا جاہل قسم کا آدمی، اللہ تجھے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اولیاء کی شان عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین کریم الامین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً کر لیجئے تاکہ اس طرح کی خوبصورت معلومات آپ تک پہنچتی رہے اور ہماری آخرت بہتر ہوتی چلی جائے، آمین بجاہ نبی کریم الامین وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔